لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنی پروردگار کی جانب لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم صبر کرنے والے ہیں. آیت نمبر 57, 58, 59 اور 60 سورہ المائدہ. معزز سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مقدس اور عظیم مہینہ گزر گیا ہے اور رمضان المبارک کی برکات، خیر یہ ابھی بھی ہمارے درمیان کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کا اثر ہماری زندگیوں پر قائم ہوتا ہے. اگر وہ اس عمل کا اثر ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ جو عمل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ نے قبولیت اعمال کے لیے 2 باتیں نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر یہ جانچنا ہو کہ اس کا عمل قبول ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا. مثلا آپ کے رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں.
آپ کا رمضان کا قیام قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے رمضان کے صدقات و خیرات قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ کے رمضان کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو رمضان کے بعد کیسے پتہ چلے گا وہ قبول ہو گئے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد آپ کے اعمال رمضان ہی کی طرح ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ اور آپ کی تمام عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور اگر رمضان کے بعد آپ کا معاملہ اس سے اکثر مختلف ہے، نمازوں کے اندر سستی آ گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، صدقہ خیرات کا بالکل نام و نشان نہیں ہے، نیکیوں کا بالکل نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رمضان میں آپ نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ جب عمل قبول ہوتا ہے تو اور عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک عمل قبول ہوتا ہے اس کے بعد اور عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا عمل قبول ہو اور آپ سے توفیق چھین لی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عمل قبول ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے عمل کی انسان کو دوسرے عمل کی توفیق اللہ دیتا ہے، پھر تیسرے عمل کی توفیق، پھر اس میں بڑھتا ہے، پھر اس میں اور بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے۔ اگر اس میں گھٹ رہا ہے، اس میں تنزلی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا وہ جو رمضان کے اندر میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرا رہگان چلا گیا ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ دو حدیثیں نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر وہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ جس میں فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا العطش والجوع، کہ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جب روزہ رکھ کر فارغ ہوتے ہیں، رمضان مبارک جب بیت جاتا ہے تو رمضان مبارک کے آخر میں انہیں ماسبہ بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا ہو۔ اصل میں تو عمل کی قبولیت کا مسئلہ ہے، عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں قابیل نے بھی قربانی کی اور حابیل نے بھی قربانی کی، قربانی تو دونوں نے کی، قربانی تو دونوں نے کی، عمل تو دونوں نے کیا۔ اب کیا ہوا قابیل کو کہ حابیل پر وہ پھٹ پڑا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ اب یہی بنیاد بنی ہے سارے قتل کی، اور اللہ نے فرما دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی بات کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور متقی یہ ایک مہینے کا متقی نہیں ہوتا، متقی ایک مہینے کا نہیں ہوتا۔ یہ کون سا تقویٰ ہے جو صرف ایک مہینے کا تقویٰ ہو؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس بندے پر حیران ہوں کہ جس کا تعلق ایک مہینے تک اپنے رب سے قائم رہتا ہے اور مہینہ گزرتے ہی اپنے رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا رب ختم ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا رب ختم ہو گیا ہے کہ تم نے تعلق ہی ختم کر دیا اللہ سے؟ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر آپ نے کسی بھی انسان کے عمل کو دیکھنا ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، میری بات یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز دو چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے، پٹا لگ جاتا ہے دو چیزوں میں۔ نمازی کے ساتھ دو چیزیں کبھی منسلک نہیں ہو سکتی، اما ھذا و اما ھذا۔ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نمازی فحاشی پر کبھی نہیں جائے گا، فحاشی کا مرتکب کبھی نہیں ہوگا، نمازی عورت ہے فحاشی کبھی نہیں کرے گی، نمازی مرد ہے فحاشی پر کبھی نہیں جائے گا۔ والمنکر، اور نمازی عورت اور مرد وہ منکرات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کبھی نہیں چل سکتے۔ اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ فحاشی کی طرف بھی جا رہا ہے، اسی طرح گانے سن رہا ہے، غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے، غیر محرموں سے باتیں کر رہا ہے، اور پہ پردہ ہو کر پھر رہی ہے لیکن نماز بھی پڑھتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کی یہ نماز جو وہ پڑھ چکی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز کا ایک اثر ہے، وہ اثر تو پڑا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اثر نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز تو قابل، اور ویسے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تھکاوٹ اس نے اتاری ہے، اس نے ایک ورزش کر دی ہے، اس نے ایک وقت ضائع کیا ہے، لیکن اس کا جو اسے بینیفٹ ملنا تھا، جو اس کو اس کا منافع ملنا تھا، جو اس کو اس کا تاثر ملنا تھا، جو اس کی زندگی پر اس کا ایک اثر پڑنا تھا، وہ اس کی زندگی پر اگر نہیں پڑا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ عمل کسی کام کا نہیں، وہ عمل اس کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے. ایسے ہی یہ روزہ ہے، یہ رمضان ہے. تو رمضان کا اثر کیا ہے؟ رمضان کا اثر ہماری زندگیوں پر یہ ہے کہ رمضان انسان کو اگلے رمضان تک برائیوں سے روک کے رکھتا ہے. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ درمیان کا عرصہ اس کو برائیوں سے روک کے رکھتا ہے. اگر یہ درمیان کا عرصہ، ہاں چھوٹے موٹے غلطیاں انسان سے سرد ہو سکتی ہے، اس پر وہ معافیاں طلب کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا. لیکن یہ سوچئے کہ اگر رمضان ختم ہوتے ہی وہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے جو رمضان میں کرتے تھے، تو پھر یہ بالکل آپ نتیجہ خود نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ رمضان قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. لیکن ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو کیا اس لیے پیاسا رہتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی سارے کا سارا ضائع کر دیں؟ اس کو بچانا بھی تو ہے نا. اسے عمل کرنا آسان ہے، عمل کا بچانا کیا ہے؟ عمل کا بچانا مشکل ہے. تو عمل آپ نے خود بچانا ہے. یہ عمل بچانا بھی آپ نے ہی ہے. اس عمل کو آپ نے یہ نہیں بس میں نے تو عمل کر لیا ہے اب عمل بچ جائے گا، نہیں. فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. تو اعمال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ آپ گناہوں سے روکے رہیں گے. اب ایسی ایک تھوڑا سا آپ یہ تجزیہ کر لیں کہ رمضان المبارک سے پہلے مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کم تھی. رمضان المبارک کے اندر کیا ہوا؟ نمازیوں کی تعداد کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. یہ کیا ہوا؟ ایمان کیا ہوا ہے؟ بڑھ گیا. ایمان اللہ سے تعلق بڑھ گیا، شریعت سے تعلق بڑھ گیا، اسلام سے تعلق بڑھ گیا. اب اس کے بعد رمضان ختم ہوا، تعداد بڑھ گئی ہے. ایمان رمضان کے اندر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ رمضان کے اندر تو کیا ہوا ہے؟ بڑھا ہے. وہ اوپر گیا ہے. اب کیا ہوا یکدم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جہاں پر ایمان تھا، رمضان کے ختم ہوتے ہی ایمان ابھی جو درمیان میں اوپر گیا تھا، اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ کوئی ہم نے دنیا کو تو نہیں دکھانا نا، لوگوں کو تو دھوکہ نہیں دینا کہ ہم نے رمضان کے اندر فیکٹری کے اندر بہت لمبا چوڑا ہم نے وقت لگا لیا ہے، وہاں سے ہمیں اوور ٹائم مل گیا ہے، یا ہم نے رمضان کے اندر جو ہے سیل لگا لی ہے اور لوگوں پہ ہم نے پیسے کما لیے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو حاصل ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا نا. یہ جو رمضان سے پہلے یہاں پر تھے، رمضان کے بعد بھی یہاں پر ہیں، یہ جو درمیان میں ایسے گئے ہیں یہ ختم ہو گیا. یہ ہم نے خود بخود ہی نیچے لا کر یہ تاثر دے دیا ہے کہ جناب وہ جو رمضان کے اندر ہم نے عمل کیا تھا وہ عمل ہمارا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لیکن وہاں تک آپ پہنچا. سامعین محترم، عمل کے اندر جو استقامت ہے یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ کے عمل میں استقامت ہو. جسے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے آپ کا عمل ہلنے نہ پائے. رمضان المبارک کے اندر ہم پریکٹس نہیں کرتے کہ ہم نے ایک رمضان کے اندر ایک مہینے کے اندر ہم نے پریکٹس کی، ایک مہینے کے بعد پریکٹس ختم ہو گئی. اسلام کوئی پریکٹس کا دین تو نہیں ہے. اسلام آپ کو عمل کے اندر دوام سکھلاتا ہے، استقامت سکھلاتا ہے. رمضان کے اندر آپ نے روزے رکھے ہیں تو رمضان کے بعد اب بھی رمضان تک کوئی روزہ نہیں رکھنا. ایسا ہی ہے. ہمارے تو بڑے صغیر میں کوئی بھی نہیں رکھتا، یار رواج ہی نہیں ہے روزے رکھنے کا. عرب رکھتے ہیں، وہاں سوموار اور جمعرات کو روزہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو یہاں سوموار اور جمعرات لوگ کہتے ہیں شکر ہے رمضان سے جان چھوٹی، اس کے بعد کون سا رمضان کر دوبارہ آئے. تو اب ہمارے عمل کے اندر کیا ہے؟ تسلسل نہیں ہے. اب جو بندہ مجھے یہ بتائیے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہو پورے سال کے اندر، تو ایک مہینے کے اندر کتنے اس نے روزے رکھ لیے؟ نہیں، 8 روزے ہو گئے. 8 روزے اس نے ویسے ہی رکھ لیے، 8 روزے تو اس نے پکے رکھ لیے. اچھا اگر سوموار اور جمعرات کا ہی نہیں رکھتا، چھوڑ دیں اس کو کہ یہ بہت لمبا کام ہے سوموار اور جمعرات کا رکھنا، تو ایام 20 کے روزے بتا رکھ لیں. تو ایام 20 کے روزے کیا ہیں؟ 13ویں، 14ویں اور 15ویں. یہ 3 روشن دن جو ہیں جب چاند بالکل روشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے گویا وہ پورے زمانے کے روزے رکھتا ہے. کیونکہ تین روزے رکھنے، ایک روزے پر کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 گنا. ایک روزے پر کتنا اجر ملتا ہے؟ رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر ہم نے روزے رکھے تو کتنا اجر مل گیا؟ 10 مہینوں کا. ایسا ہی ہے نا، ایک کا کیا ہو گیا؟ 10، تو 10 مہینے کے روزے ہو گئے. اب آپ نے اگر مہینے میں کتنے روزے رکھ لیے؟ 3.
3 تو وہ کتنے ہو گئے؟ تو 30 کو اگر آپ تو یہ کیا ہو گئے؟ پورا سال کا ہو گئے. یہ پورا سال کا آپ کا مل گیا کہ پورا سال. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے یا ایام 20 کے روزے اس کے ساتھ ملا لیتا ہے تو گویا اس نے کیا کیا؟ پورا سال کے روزے رکھ لیے. اب سوموار اور جمعرات آپ اگر ملا لیتے ہیں ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ رکھنے والا، جمعرات کا روزہ رکھنے والا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے پورے زمانے ہی کے روزے رکھے، یعنی کہ پوری زندگی کے روزے رکھتے ہیں. یہ ان کی فضیلت الگ ہے. اور پھر یہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے کس کے رکھے؟ شوال کے رکھے. کان کصیام الدہر، گویا کہ کیا ہو گیا؟ پورے سال کے روزے ہو گئے. قصیام الدہر، دہر پورے زمانے کے روزے کو کہا جاتا ہے کہ پورے زمانے کے روزے، مرادی کے پورے سال کے روزے ہو گئے. اب اس کا بھی آپ حساب لگا لیں تو حساب وہی نکلتا ہے. 2 رمضان المبارک کے روزے کتنے ہو گئے؟ 10 گنا ہو گئے. تو یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 10. اور 6 یہ ملا لیں تو کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے کے. ٹھیک ہے، بات پھر وہی میں چلی جاتی ہے کہ پھر کا صیام الدہر ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر 6 روزے یہ رکھ لیتے ہیں تو گویا یہ آپ اسی عمل کا تسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا تسلسل قائم ہے. یاد رکھیں کہ رمضان مبارک کا تسلسل روزوں سے قائم ہوتا ہے اور کسی عمل سے قائم نہیں ہوتا. اگر رمضان مبارک کے اندر آپ نے روزے رکھ کر روزوں کا باب بند کر دیا اور آئندہ سال تک آپ پھر روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ کے روزوں کا تسلسل قائم نہیں ہے، استقامت نہیں ہے عمل کی. یہ آپ کی استقامت ٹوٹ چکی ہے. ابھی ایسی ہے نا کہ ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک دن اس نے نماز پڑھ لی، اشراق کی بھی نماز پڑھ لی، اسے بہت زیادہ ایمان اوپر چلا گیا، اشراق کی نماز بھی پڑھ لی، چاش کی نماز بھی پڑھ لی، رات اس نے قیام بھی کر لیا، اگلے دن اس نے فجر کی نماز ہی چھوڑ دی. تو بتائیے کہ یہ کسی کام کا ہوا ہے؟ ایک فجر کی نماز چھوڑ دیں، پوری زندگی فجر کی نماز اس کی قضا ادا کرتے رہیں، ایک نماز کی قضا پوری نہیں ہوتی، ایک نماز کی قضا پوری نہیں ہوتی. تو عمل کو چھوڑ دینے سے وہ سارے کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. وہ جو پیچھے عمل کیا ہوا ہوتا ہے اس کا تسلسل رہنا چاہیے. اور رمضان مبارک کا تسلسل کیسے رہے گا؟ رمضان مبارک کا تسلسل ایسے رہے گا کہ آپ نے رمضان المبارک کے جانے کے بعد سوموار کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایام 20 آپ ملا لیں، اس کے ساتھ شوال میں کیا ملا لیں؟ آپ 6 روزے ملا لیں. اب 6 یہ ملا لیے، 8 وہ ملا لیے اور 3 وہ ملا لیے، تو یہ کتنے بن گئے؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ تسلسل قائم ہو گیا. یہ تسلسل قائم ہو گیا کہ تو کافی سارے روزے رکھ لیے، رمضان کے بعد بھی یہ روزے ہی سے ہے تقریباً. اب رمضان میں آپ نے خرچ کیا ہے، بے پناہ خرچ کیا ہے. رمضان میں آپ نے اتنا خرچ کر دیا کہ آپ نے تھانے کھول دیے اپنی تجوریوں کے. لیکن رمضان کے بعد اگر کوئی بیوہ آپ کے پاس، یتیم آپ کے پاس آ گیا، کوئی مسکین بھوکا آپ کے پاس آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دے دیا ہے، رمضان میں دے دیا ہے یا رمضان میں پھر دے گی. تو بھائی کون سی نیکی ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیا نیکی کرنے چلے ہیں کہ ہم پورا سال بھوکا ماریں گے بیواؤں کو، یتیموں کو، مساکین کو؟ یہ جو تاثر ہے نا ہمارے یہاں کی ایک ہی مہینے کے اندر نیکی کرنی ہے، یہ تاثر انتہائی غلط ہے. شریعت کا تو یہ معیار ہی نہیں ہے. اسلام نے تو یہ معیار ہی ہمیں نہیں دیا کہ ہم ایک مہینہ نیکیاں کر کے باقی پورا سال ہم چھٹی کر لیں. اب دیکھیں نا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ جناب مجھے کھانا کھلا دیں. آپ کہتے ہیں رمضان میں کھلایا اور اگلے رمضان میں کھلاؤں گا، تو میں 11 مہینے تک زندہ رہوں گا؟ 11 مہینے تک آپ مجھے بھوکا مار کر 11 مہینے کے بعد آپ مجھے ایک دیکھ بھی کھلا دیتے ہیں تو یہ نیکی ہے؟ یہ تو نیکی نہیں ہے، تو ظلم ہے نیکی کے ساتھ. یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوگا. تو لہٰذا نیکیوں کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. رمضان کے اندر آپ نے خرچ کیا ہے تو رمضان کے بعد بھی کیا کریں؟ آپ خرچ کرتے رہیں، اس کو بند نہ کریں اس خرچے. اور یہ بھی آپ کے خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کو میں بڑی ایک آسان ترکیب بتا دوں، جو بہت آزمودہ ہے اور بہت اچھی ترکیب ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے، آپ اپنے کاروبار میں سے ایک مخصوص رقم، ایک تو وہ تنخواہ ہے فرضی ہے، وہ تو آپ نے ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک نفلی صدقہ رکھ لیں جو اس بنیاد پر رکھیں، اللہ سے کہل کر لیں، اللہ سے ایک معاہدہ کر لیں. اور میں نے اس چیز کو بہت آزمایا، یقین جانیے. اور مجھے اس پہ بعض اوقات جب غلطی لگی ہے، جہاں غلطی لگی ہے وہاں ہی نکل گیا سارے کا سارا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیسے بچا کر، کوئی عورتوں کا فارمولہ ہوتا ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں، مشکل وقت میں کام آئیں گے. یعنی کہ مشکل وقت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں نا
نکاح فارم کے اندر کہ لکھیں جی بصورت نچاکی 10 لاکھ روپیہ رہے گا، یعنی خود نچاکی ڈال رہے ہیں، پہلے دن سے نچاکی ڈال رہے ہیں، ابھی بچی گھر نہیں گئی اور ابھی کیا ہے اس کو نچاکی ڈال رہے ہیں کہ نچاکی ڈلے اور پھر 10 لاکھ روپے ہم لے لیں، تو وہ بھی پھر پورے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی پاکستانی، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر 10 لاکھ لے لیا اسے، تو پھر وہ بھی ایسی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں کہ بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، ہو کیا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے تیار ہوتے ہیں کہ یہ مشکل آئے گی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، تو کبھی اللہ کے عذاب کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کا مقابلہ تو نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم 1 لاکھ روپیہ بچا لیں گے، 1 لاکھ روپیہ آپ نے بچا لیا سال کے اندر، کہ کوئی مشکل آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی مشکل آئی، اللہ نہ کرے آپ کے دل کا وال بند ہو گیا، 1 لاکھ روپے کا دل کا وال لگ جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے مشکل مانگی ہے اس نے، تو چلو ایک ڈال ہی دیتا ہوں چھوٹی سی، سارے وال بند نہیں کرتا، یہ تو ساری جائیداد اس کی بک جائے گی، ایک بند کر دیتا، تو آپ پوری کریں نا مشکل۔ ہم اپنے خدا خود بنتے ہیں، ہم اپنے مشکل کشا خود بنتے ہیں، ہم اللہ سے یہ نہیں مانگتے، ہمیں اللہ سے یہ سودا کرنا چاہیے، اللہ میں سب کچھ جو مجھ سے بچے گا اللہ میں تیری راہ میں دے دوں، اللہ میری مشکل مجھے مشکل نہ لے کر آ، میرے مالک میرے اوپر مشکل نہ لے کر آ، میرے پاس جو ہے میں دے دوں، یہ رکھوں میں نہیں بچا کر۔ اسی لیے فرمایا جو بچتا ہے اسے کیا کرو، بینک میں رکھ دو، جو بچے اسے کیا کرو، اسے خرچ کر دو، بچے ہوئے کو رکھنا یہ مناسب نہیں ہے شریعت میں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ بچے ہوئے کو بچا کے رکھ لیں، بچہ ہوا خرچ کر لیں، کسی کے کام آ جائے وہ ذخیرہ کر لیں، جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے، ضائع جاتا ہے۔ فرمایا کہ تجدوہ عند اللہ، تجدوہ عند اللہ، آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ اس عمل کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عمل ضائع نہیں ہوتا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اللہ سب سے زیادہ احسان کو پسند کرتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ احسان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے اللہ دائیں ہاتھ میں نیکی کو لیتے ہیں، مسلمانوں اللہ کے ساتھ دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں، جس طرح کوئی بندہ عزت نہیں دیتا، کسی کو شرف دے رہا ہوتا ہے، عزت دے رہا ہوتا ہے، مقام دے رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ کے لیتا ہے، اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نیکی لیتے ہیں، اور پھر اس نیکی کو لے کر اللہ اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس نیکی کو بڑھاتے رہو، اس نیکی کو بڑھاتے رہو، یہاں تک کہ ایک کھجور آپ نے خرچ کی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کو اتنی وہ عمل پسند ہوتا ہے، اتنی وہ نیکی پسند ہوتی ہے کہ ایک کھجور کل جب آپ کو اجر دیا جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ آپ نیکی کے اندر جو اخلاص تھا، جو للہیت تھی، جو اللہ سے آپ نے سودا کیا ہو، یہ اللہ سے سودا کر لیں، اور یہ سودا انتہائی آسان ہے کہ اللہ نے تسلسل کے ساتھ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے، اپنی جائز کمائی میں سے، اپنی حلال کمائی میں سے اللہ تیری راہ میں دوں گا، اللہ تو میرے لیے مشکل نہ لے کر آنا، اللہ مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھنا، میرے خانہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا، مشکلات مجھے مشکلات میں نہ ڈالنا۔ یہ اگر بندہ سودا کر لے اللہ سے تو پھر یہ بات اگلا ذخیرہ بھی ہو جائے گا اور عمل کے اندر تسلسل بھی قائم رہے گا۔ تیسری بات ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیا کیا ہے، ہم نے کون سا عمل کیا؟ یہ بڑا اہم عمل رمضان کے اندر ہم نے کیا ہے، بھول گئے؟ تراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، اور رمضان مبارک کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو بھائی سچی بات ہے، قائم ہے جی ماشاءاللہ، چلیں جن کو ہے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، جن کا نہیں ہے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، میں بھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اب اس کا تسلسل کیسے ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی روزانہ رات کو جو ہے ایک حافظ قرآن کو آپ کر لیں اور اس کے پیچھے آپ 8 رکعت تراویح پڑھیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں کہ عشاء کے بعد، عشاء کے متصل بعد آپ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت یا 6 یا 8 آپ پڑھ لیں۔ یہ وہی نماز ہے جو اللہ نے رمضان میں پڑھا کرتا تھا، آج وہی نماز پڑھ رہا ہوں، اور فوراً بعد جس طریقے سے رمضان کے اندر فوراً بعد پڑھتے ہیں نا عشاء کے فوراً بعد، تو عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد ہو سکتے ہیں۔ تہجد کا افضل وقت کیا ہے؟ ثلث اللیل، آخری سحری کا ٹائم، تہجد کا افضل وقت وہ ہے، لیکن تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد بھی ادا ہو جاتی ہے، تو آپ عشاء کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 6 رکعت نماز پڑھ لیں، 8 رکعت نماز پڑھ لیں، تو آپ پہ یہ قائم رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرض محال آپ تھوڑا سا اور آپ سونے سے پہلے، اب ظاہر بات ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد لوگ سو جائیں، عشاء کے بعد لوگ جاگتے رہتے ہیں،
ہمارے ہندو پاک کا یہی نظام ہے کہ عشاء کے فوراً بعد لوگ سوتے نہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد لوگ جاگتے رہے. جب آپ سونے لگے تو پھر آپ کیا کریں, وہی تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت 6 8 رکعت وہ پڑھ لیں. کتنی دیر لگے گی آپ کو, وہ پڑھ کر آپ پھر سو جائیں. اچھا اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا, آپ اس کا زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ آپ اس کو بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا کریں کہ آج نماز ہو رہی ہے 3:30 36 یا 37 منٹ پر ٹائم شروع ہو رہا ہے. آپ 3 بجے جاگ جائیں, 2:45 بجے آپ جاگ جائیں. جاگنا تو ویسے ہی ہے آپ نے نماز کے لیے, تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے جاگیں اور وہی رمضان کا تسلسل پورا سال آپ قائم رکھ سکتے ہیں. 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت آپ پڑھ لیں, پورا سال آپ جو ہے وہ قیام اللیل میں رہیں گے, آپ تہجد میں رہیں گے, آپ تراویح میں رہیں گے. یہ آپ کا عمل پورے کا پورا سال جاری اور ساری رہے گا. سامعین محترم, یہ عمل جاری رکھنا بہت آسان ہے, یہ مشکل نہیں ہے. مشکل اس وقت ہے کہ جب بندے کی نیت کرنے کی نہ ہو. دیکھیں نا, جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے نماز مشکل ہے, ٹائم نکالنا مشکل ہے, وضو کرنا مشکل ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا جو نہیں پڑھنے والے, ان سے آپ پوچھیں بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے خراب ہیں, فوری طور پہ جواب یہ ہوگا بھائی آپ کپڑے خراب کیا بات ہو, جوان بندے کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. اتنی عجیب بات ہے یہ, کتنی خطرناک بات ہے کہ کپڑے خراب ہے. بھائی کپڑے نہیں خراب, آپ کا اصل میں دل خراب ہو گیا. آپ کی نیت کے اندر جو ہے وہ فطور آ گیا, نیت کے اندر خرابی آ گئی, نیت کے اندر شیطان نے گن ڈال دیا کہ تو یہ مسجد کی طرف نہیں جانا, ابھی کپڑے کے اوپر بہانہ ڈال دیا. اچھا کپڑے جو ہے کسی کے درست ہوں تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ملا نماز پڑھنے, پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا. اللہ اکبر, اللہ کے حکم کا پتہ نہیں چلا, اللہ کے حکم کا پتہ نہیں چلا. جس اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ تمہاری گردن دبا دے, 1 منٹ کے اندر تمہاری گردن وہیں پر ہی رہے, مڑی کی مڑی رہے, تو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں. تو اللہ سے تو مقابلے نہیں کرنے چاہیے. ہم اللہ سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے حکم کا نہ پتہ چلے, نماز کا وقت گزر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے, ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بات تو تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی. تو رمضان المبارک کے اعمال کا تسلسل رمضان کے بعد جاری رہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا رمضان کیا ہے, رمضان قبول ہے. اگر یہ عمل کٹ گیا, اگر یہ تسلسل کٹ گیا تو پھر آپ کے وہ اعمال کیا ہو گئے, رائے گاہ ہو گئے, ضائع ہو گئے. تو ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا. رمضان المبارک کے اندر آپ تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتے تھے, رمضان کے بعد بھی تکبیر کا وہی اجر ہے, تکبیر تحریمہ کا وہی اجر ہے. رمضان مبارک کے اندر آپ چاش پڑھتے تھے تو رمضان مبارک کے بعد بھی چاش کا وہی اجر ہے. رمضان کے اندر آپ اگر یہ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے تو اشراق پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد بھی اشراق کا وہی اجر ہے. تحیۃ المسجد پڑھتے تھے, تحیۃ الوضو پڑھتے تھے, رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کا وہی اجر. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں یہ ہے کہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے, کئی گنا بڑھ جاتا ہے, 700 تک اس کا اجر چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں اس کو ختم کر دیں تو پھر جو رمضان کے اندر اجر لیا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. سامعین محترم, اپنے رب سے سودا کر. ان الذین قالوا ربنا اللہ, فرمایا کہ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. استقامت یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد کر لیا, اللہ یہ کام میں نے کرنا ہے, تو پھر اس پر استقامت اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. عمل کے اندر استقامت یہ عمل کے اندر جان ڈال دیتی ہے, عمل کے اندر قوت ڈال دیتی ہے, انسان کے اندر ایک روح پھونک دیتی ہے. اب صحابہ کرام کے لیے عمل کرنا کیوں آسان تھا؟ اس لیے کہ ان کے عمل کے اندر استقامت تھی, وہ ڈٹے ہوئے تھے. عمل کچھ بھی ہو جائے انہوں نے عمل نہیں چھوڑنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, فرمایا کہ تم اللہ کو رب ماننے کے بعد, اللہ سے عہد کرنے کے بعد پھر اس پر ڈٹ جاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں استقامت کا مظاہرہ تم کرو, فرشتوں کو اتارنا یہ میرا کام ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, 2 سودے اللہ نے کر لیے, فرمایا 2 تم کرو 2 میں کروں گا, لیکن 2 پہلے ہم نے کرنے ہیں, اللہ کو رب ماننا اور اس سے استقامت کرنا. فرمایا کہ یہ 2 تم اختیار کر لو تو اس کے بدلے میں 2 نعمتیں دوں گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جو گزر گئی ہیں, جو باتیں گزر گئی ہیں, بڑی سے بڑی باتیں گزر گئی ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کا غم تمہیں نہیں ہوگا. بڑے سے بڑے واقعات انسان کی زندگی میں گزر جائیں گے, گزر گئے ہیں, جو کبھی مٹیں گے نہیں, کبھی مٹتے نہیں ہیں, لیکن فرمایا کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرو, اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ,
تمہارے ماضی کو اللہ بھلا دے. اور پھر کیا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ خوف. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، میری بیوی تباہ ہو جائے گی، میرا گھر بار تباہ ہو جائے گا. انسان کو خوف رہتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اس خوف سے تمہاری جان چھڑا دوں، خوف سے تمہاری جان چھوڑی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ تم نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی وعدہ کیا ہے جو استقامت کا مظاہرہ کرے گا اس کو میں جنت عطا کر دوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پھر ہم دنیا اور آخرت کے اندر ہم ولی ہیں، ہم دوست ہیں. جس کا ولی اللہ بن جائے، جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. سامعین محترم، اللہ کو دوست بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر دوام ہو، عمل کے اندر ہمیشگی ہو، عمل کے اندر استمرار ہو، عمل کے اندر استقامت ہو. عمل اگر آپ کا تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا تو آپ کا تعلق تسلسل کے ساتھ اللہ کے ساتھ قائم رہے گا. اور جہاں سے آپ کا عمل کٹ گیا وہاں سے اللہ سے تعلق آپ کا کٹ جائے گا. اللہ سے تعلق توڑنا نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی سے نہ نکالنا. اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلسل قائم رکھو. ہر وقت اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہنا چاہیے. جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے گا تو پھر تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، یا غلام، اے غلام، تو عمل کی حفاظت کر، تو عمل کی حفاظت کر جو اللہ نے تیرے ذمہ لگایا ہے. اللہ تیرے تمام معاملات کی حفاظت کرے گا کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لگا دیا. تو اللہ کی معاملات کی حفاظت کر، اللہ تیرے معاملات کی کیا کرے گا. لیکن پہلے کس نے کرنا ہے؟ پہلے ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ نے کرنا ہے. یہ ہمیشہ یہ فلسفہ رکھیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو مشکل نہیں آتی، ہمیں مشکلیں آتی. اللہ کو پریشانیاں نہیں آتی، ہمیں پریشانیاں آتی ہیں. تو پہلے ہم نے ابتدا کرنی ہے، پھر ہمارے رب نے انتہا کر دینی ہے. ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہے گا، اللہ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.